صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو جو ہم قربتاً اللہ انجام دیتے ہیں تقوی کے حصول کا باعث بنا. تقوی ہماری زندگی میں وہ ستون ہے کہ جو انسان کو مختلف گناہوں سے مختلف برائیوں سے پروٹیکشن بچتا ہے. اور اگر کوئی انسان اس درجے پر پہنچ جائے تو تقوی ان تمام کاموں کی جو انسان نے اس دنیا میں نیکی کے عنوان سے کیے ہوتے ہیں ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. کیونکہ قیامت کے دن بعض گروہوں کے ساتھ اور بعض لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا کہ اس کو قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے اور روایات میں اس کو مختلف طریقوں سے نقل کیا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اس دنیا کے اندر بہت زیادہ بظاہر نیکیاں کرنے والے تھے, بظاہر بہت زیادہ متقی نظر آتے تھے, لوگوں کے درمیان متقی مشہور تھے, لیکن قیامت میں جب وہ جائیں گے اور جب ان کو فرشتے جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جائیں گے تو وہاں پر وہ سوال کریں گے کہ میرے تو حج, میرے انفاق, میرے فلاں 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 چیزیں اتنی نیکیاں میری تھیں تو کیا کچھ بھی نہ بچا؟ تو وہاں پر ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے اعمال کو برے اعمال کے ذریعے ضائع کر دیا یا تمہارے اعمال دوسروں کو دے دیے گئے. یہ واقعہ کیوں پیش آتا ہے؟ دیکھیں, اس دنیا میں جب آپ کو کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو ہر لین دین میں جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ جنس جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے, دوسری وہ جنس جس کے ذریعے اس چیز کو خریدا جاتا ہے. اس دنیا میں تجارت مال کے ذریعے ہوتی ہے, پیسے کے ذریعے ہوتی ہے, کرنسی کے ذریعے, کوائنس کے ذریعے, مختلف طریقوں سے یہاں پہ مختلف سسٹمز ہیں جس کے ذریعے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں. لیکن یہ اس دنیا کا سارا خرید و فروخت کا تجارت کا طریقہ ہے. اس دنیا میں خرید و فروش اگر ہونی ہے تو اس میں کرنسی جو خریدنے کے لیے استعمال ہونی ہے یا کسی جرمانے کو دینے کے لیے ادا ہونی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال, اپنے وہ ثواب یا اپنے وہ جسے کہتے ہیں کہ اجر ہیں جو اس نے اس دنیا کے اندر اس دنیا کے لیے حاصل کیے تھے. وہاں پر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے ان کاموں کے, ان نیکیوں کے جو اس نے اس دنیا کے اندر انجام دیے. اس اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. لہٰذا اس دنیا کے اندر جو کرنسی چلے گی اور جس کے تحت خرید و فروش ہوگی, کچھ خرید و فروش کا قرآن مجید میں ذکر کیا کہ اس جہان میں لوگ کچھ چاہیں گے اور وہ چاہنا کسی چیز کے بدلے میں ہوگا, وہ چاہنا ثواب اور عذاب کے بدلے میں وہاں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا. جن آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ عبس کی یہ آیات ہیں, ان کو ایک خاص موضوع کی وجہ سے جو ہم جناب فیض کاشانی کی جو کتاب پڑھ رہے ہیں زاد السالک اس کے کیونکہ موضوع میں آج کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جس میں ان کا ذکر آنا ضروری تھا تو میں نے اس کو یہاں پہ ان کو چوز کیا. پہلے میں ان نکات کو آپ کے سامنے ایک دفعہ بیان کر دوں کہ ہم فیض کاشانی کی وہ کتاب زاد السالک جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قربت, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے بارے میں کچھ نکات کا ذکر کیا جو انہوں نے قرآن مجید اور روایات سے اخذ کیے اور کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ کا مسافر ہے وہ ان نکات پہ عمل کرے. اس میں سے ہم نے 9 نکات آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے. آج 10ویں نقطے کی طرف جو ہے توجہ دلانی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ کا مسافر ہے اس کے لیے فرماتے ہیں کہ محافظت بر حقوق اقوان و قضائے حوائج ایشان. کہتے ہیں کہ وہ ان تمام حقوق کی جو اس کے بھائیوں کی, جو اس کے رشتہ داروں کے, جو اس کے جاننے والوں کے اس کی گردن پر ہیں,
ان کی محافظت کریں. یعنی اگر وہ اس دنیا کے اندر اس بات کے بارے میں اویئر ہے کہ اس کے اطراف میں کچھ لوگ بھوکے ہیں، وہ ان کو دیتا ہے. ایک اطراف میں کوئی محتاج ہے، اس کی وہ مدد کرتا ہے. کسی بچے کو تعلیم دلواتا ہے، کسی بیوہ کو راشن پہنچاتا ہے، کسی غریب لڑکی بیچارے کی جہیز کے لیے، اس کی شادی کے لیے انتظام کرتا ہے، کسی اسیر کو وہ جو ہے وہ آزاد کرواتا ہے. تو یہ تمام کرنے کے بعد وہ اس بات سے ناراحت نہ ہو کہ اگر یہ شخص دوبارہ مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑے اور دوبارہ اسے درخواست کرے تو اس کے ماتھے پر شکن نہ آئے کہ میں نے پہلے تو تمہاری مدد کی تھی، دوبارہ تم کیوں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس مال میں تمہیں دیتے ہوئے کبھی یہ شرط نہیں کی کہ میں نے تمہیں پہلے مال دیا تھا، اب دوبارہ مجھ سے مال کی درخواست کیوں کر رہا ہوں. تو ہم بھی یہ حق نہیں رکھتے، اور خاص طور سے ایسے شخص جو اللہ کے راہ میں چلنا چاہتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے سوال پر آگے سے جو ہے وہ ریئیکشن دکھائے، اپنے ماتھے پر تیزیاں چڑھائے. یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ واجب صدقے، اقربا پر انفاق اور کسی مومن کی ضرورت کو پوری کرنے کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اوپر آتی ہیں. بعض دفعہ کچھ حقوق انسان کے ہوتے ہیں واجبات کی صورت میں، وہ ادا کر دیتا ہے، خمس و زکوٰۃ و فطرہ، زد مظالم وغیرہ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اقربا قربا پروری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب کی ہوتی ہیں. وہ انفاق جو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، جیسے ماں باپ کے اوپر خرچہ کرنا، اولاد پہ خرچہ کرنا، بیوی بچوں پہ خرچہ کرنا، یا وہ جو اس کی زیر کفالت ہیں ان کے اوپر خرچہ کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یا وہ یتیم جن کی سرپرستی اس کے ہاتھوں میں ہے ان کے ضرورتوں کا خیال رکھنا. یہ کچھ انفاق ہیں جو اس کی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ ایسے حقوق ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ جو وہ اپنی جیب سے جو ہے وہ ان اپنے بھائیوں کے لیے جو اس کے پڑوس میں ہیں، جو اس کی محفل میں بیٹھتے ہیں، جو اس کے اطراف میں رہتے ہیں، جن کا ان سے ملنا جلنا ہے یا کسی سفر میں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے وہ اقدام اٹھاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں اور سفر میں جاتے ہوئے آپ نے خود محسوس کیا اور آپ نے جان لیا، یعنی وہ بہت دو نمبریاں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ نے جان لیا کہ ایک شخص جس کو آپ جانتے ہیں کہ فلاں، مثلاً مثال کے طور پہ آپ سعودی عرب گئے، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص امریکہ سے آیا ہوا ہے یا لندن سے آیا ہوا ہے، اور وہاں پہ آنے کے بعد حقیقتاً یعنی آپ اس کو جانتے ہیں کہ بہت بڑا پیسے والا، بہت بڑا بزنس مین ہے، لیکن اس کے پاس وہاں پہ اس کی جیب کٹ گئی، یہ پاسپورٹ گم ہو گیا، کچھ ہو گیا، اب اس کو پیسوں کی ضرورت ہے شاید. اسے اللہ تعالیٰ نے ابن السبیل کے نام سے جانا ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے. اس کا بھی تمہاری گردن پہ آتا ہے. تم نے اگر اس کے معاملے میں پہچان لیا تو جس حد تک تم اس کی مدد کر سکتے ہو، کیونکہ وہ ابن السبیل ہے اور تم اپنے واجب نفقے میں سے یا اپنے مال میں سے اس کی مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہو، ضرور اس کی مدد کرو. اس کے علاوہ جو ہمارے محفلوں میں آتے ہیں، وصیت کے بارے میں جو آیات قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں، عموماً ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا جاتا. اس میں یہ بھی ہے کہ وصیت تو ان ورثاء کے لیے کی جاتی ہے، لیکن جو لوگ حاضر ہوں ان کو بھی کچھ حصہ دیا جائے. یعنی قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو لوگ حاضر ہیں، جنازہ وہ میت جو ہے وہ مرنے والا ہے انسان، اور اس کے پاس کچھ اس کے چاہنے والے، کوئی پڑوسی ہے، اس کا کوئی دوست ہے، کوئی بچپن کا کوئی اس کا ساتھی ہے، یا کوئی ایسا بچہ ہے جس کی اس نے کفالت کی ہے، مثال جو یتیم کو لے کے پالا ہے، یا کوئی بھی ایسا پڑوسی ہے جو اس کے پاس آیا ہوا، اس کا ہمسایہ ہے جس نے اس کی بڑی خدمت کی اور وہ اس کے پاس موجود ہے. تو ورثاء سے یہ کہا گیا ہے کہ تم ان کے حق کو بھی ضائع نہ کرو، وہ بھی اگر وہاں موجود ہے تو ان کو بھی تھوڑا سا حصہ اس مال میں سے دے دو. تو کہتے ہیں مقصد یہ کہ واجب صدقات اور جو واجب لوگ ہیں جن کے اوپر خرچ کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں پر خرچ کرے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مومنین جو عام مومنین ہیں، آپ کو یہاں بیٹھے پتہ چلا کہ مثلا دوسرے شہر کے اندر، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر کسی مومن کو کوئی ضرورت پڑی، آپ نے کسی کے ذریعے جو ہے آگاہی حاصل کر لی، یا کسی آپ کے دوست نے آپ کو وہاں سے کہا کہ یار ایک بندہ ہے، اس کو بڑا سخت اس وقت کرائسس کا سامنا ہے، تو تم اس کی کیا مدد کر سکتے ہو؟ تم امریکہ میں کوئی اس کی مدد کر دو، کسی بھی لحاظ سے، مالی لحاظ سے کر سکتے ہو، یا کسی بھی لحاظ سے اس کے بزنس میں، کسی بھی طرح اس کی بیٹی کے جہیز کے اندر، یا کسی بھی طرح، تو تم اس کی مدد کر دو. تو یہ مومن بھی ہمارے اوپر حق رکھتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ مومن کا اتنا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت کو رکھا ہے. اور ان مومنین کے اندر کون کون آ جاتا ہے؟ ہر وہ مسلمان، آپ کا دوست ہو، آپ کا پڑوسی ہو، آپ کا جسے کہتے ہیں کہ رشتہ دار ہو، آپ کی والدہ ہو، آپ کے والد ہوں، آپ کی اولاد ہو، آپ کی بیوی ہو، ہر ایک کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن پہ رکھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبے کے سامنے موجود تھے، اور کعبے کے سامنے جانے کے بعد آپ نے کعبے کو مخاطب کر کے جو ہے وہ کچھ جملے ارشاد فرمایا مرحبا بک یا من بیت، ٹھیک ہے، ما اعظمک و اعظم حرمتک وللمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک ان اللہ حرم منک وحدۃ وحرم من المؤمن ثلاثہ دمہ ومالہ وان یظن به ظن السوء. کہتے ہیں اے اللہ کے گھر، مبارک ہو تجھے، ٹھیک ہے، مرحبا تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ تو کتنا عظیم ہے، تیری عظمت کتنی عظیم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مومن کی حرمت، ایک مومن کی عزت
تجھ سے زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی اور فرمایا کہ اے کعبے تجھے جو حرمت حاصل ہے وہ یہ حرمت حاصل ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے اور تیرے ہاں کسی قسم کی قتل و غارت گری خون بہانا کسی کا وہ حرام ہے. لیکن مومن کی عزت کو مومن کی ذات کو 3 حرمتیں حاصل ہیں اور وہاں پہ رسول فرماتے ہیں وہ 3 حرمت کیا ہیں. ایک چیز مومن کا خون دوسرے مومن کے اوپر حرام ہے, مومن کا مال دوسرے مومن پہ حرام ہے, مومن کے بارے میں سوء ظن دوسرے مومن کے اوپر حرام ہے. یہ بعض دفعہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ وائرس کی طرح ہمارے یہاں پھیل گیا ہے کہ سوء ظن لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ ہو گیا. ہم کسی کو کسی جگہ سے نکلتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں, کسی ایسی جگہ سے کہ جو شاید جانے کے قابل نہ ہو, تو ہم اس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں گھڑ دیتے ہیں. ایک بڑا ہمارے استاد ہمیں سنایا کرتے تھے ایران میں جب ہم رہتے تھے, کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے ایک حاجی آغا تھے, یعنی جو مسجد کے پیش نماز تھے, وہ تقریباً 20 یا 25 سال سے ہمارے ہاں جو ہے وہ پیش نماز سے بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار تھے. ایک دفعہ ہوا کیا کہ نماز کے لیے وہ آئے, تو آپ نے ایران یہ لوگ گئے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کے نیچے وہ بیت الخلا بناتے ہیں, مسجدوں کے نیچے بیت الخلا بناتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حاجی آغا آئے ہیں اور وہ واش روم گئے, واش روم سے آنے کے بعد ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے وہ نماز پڑھائی ٹھیک ہے بغیر وضو کے, اور پھر وہ چلے گئے. اس نے یہ بات جو ہے سارے مومنین کے اندر پھیلا دی. اس نے کہا کہ یہ کیسے حاجی آغا ہے, میرے سامنے آئے, باتھ روم کے اندر گئے اور باتھ روم کے اندر سے آنے کے بعد انہوں نے وہ نماز پڑھائی, میں وہاں وضو کر رہا ہوں, انہوں نے وضو بھی نہیں کیا اور سیدھے گئے نماز پڑھائی, یہ تو عادل نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو 20-25 سال کی لوگوں کے دماغ میں ان کی عزت بنی ہوئی تھی, وہ عزت ایسی خراب ہوئی کہ لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. حالت اس طرح کی آ گئی کہ ان کا محلے کے اندر رہنا مشکل ہو گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے. یہ شخص خود ہی کہتا ہے, استاد کہتے ہیں کہ یہ شخص خود ہی کہتا ہے کہ تقریباً 10 سال کے بعد میری ان حاجی آغا سے کہیں پہ ملاقات ہوئی, تو اب ظاہر وہ میرے ذہن میں بات نہیں رہی. جب میں نے حاجی آغا کو دیکھا تو بڑے سادہ چپ سے اور بڑے سادگی سے مجھے ملے, سلام کیا اور جانے لگے. تو میں نے کہا حاجی آغا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہے اور وہاں پہ میں اپنا کاروبار کرتا ہوں. کہا کہ آپ تو نماز پڑھاتے ہو, پھر اس کے ذہن میں وہ بات آ گئی ساری. تو کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے اس ایسے شو کیا جیسے اس کو ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ بات کس نے کی لوگوں نے. کہتے ہیں کہ لوگوں نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور کر دی تھی کہ میں نعوذ باللہ عادل نہیں ہوں, نعوذ باللہ میں بغیر وضو کے جو ہے وہ لوگوں کو اتنے عرصے سے نماز پڑھاتا رہا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے لوگوں نے میرے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دی, میرے اوپر, میری اولاد کے اوپر, میرے گھر والوں پہ مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی. اس کی وجہ سے مجھے وہ محلہ مسجد کا محلہ تک چھوڑنا پڑا اور آج میں ایک چھوٹے سے علاقے میں چھوٹی سی دکان کر کے وہاں پہ اپنا گزر بسر کرتا ہوں. تو کہتے ہیں حاجی آغا تو کیا ہوا کیا تھا وہ؟ تو کہتے ہوا یہ تھا کہ میں مریض تھا اور میں انجیکشن لگوانے کے لیے گیا. آپ کو پتا ہے کہ انجیکشن لگاتے ہیں ہپس کے اوپر, تو وہاں پہ وہ جب انجیکشن لگاتے ہیں تو ٹیپ لگا دیتے ہیں اور خون ہلکا سا آ جاتا ہے. تو کہا کہ میں انجیکشن لگایا تھا, تو میں آیا اور میں نے جلدی سے وہ ٹیپ ہٹا کے اس کو پانی سے اس کو صاف کیا اور نماز میں دیر ہو رہی تھی, میں جا کے نماز پڑھانے چلا گیا. لیکن ایک شخص جس نے دیکھا اس کو تو نہیں پتا کہ کیا ہوا, اس نے تو یہ دیکھا کہ حاجی آغا باتھ روم گئے اور انہوں نے جو ہے وہ وضو نہیں کیا, اس کے بعد نماز پڑھ دی. اس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی برباد ہو گئی. سوء ظن کی وجہ سے انسانوں کی زندگیاں اس معاشرے کے اندر بہت بدنام ہوئی. کسی اولاد کا اپنے ماں باپ کے بارے میں, ماں باپ کا اپنی اولاد کے بارے میں, شوہر کا بیوی کے بارے میں, بیوی کا شوہر کے بارے میں, یہ جو سوء ظن ہوتا ہے انسان کی زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کو اے کعبہ, رسول فرماتے ہیں اے کعبہ 3 چیزوں کو کی وجہ سے مومن کو تجھ پر فضیلت حاصل ہے کہ اللہ نے اس کے مال, اس کی آبرو اور اس کے خون کو مومنین پہ, دوسرے مومنین پہ حرام کیا. یعنی کسی کے بارے میں سوء ظن, کسی کے مال کے اندر پھوڑ پھوڑ, کسی کی عزت کو نیلام کرنا جو ہے یا اس کا خون بہانا, وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل معافی نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مومن کی حاجت اتنی زیادہ اللہ کے نزدیک معتبر ہے کہ اللہ نے اپنے طواف سے زیادہ ایک مومن کی حاجت پورا کرنے کو جو ہے وہ اس کا ثواب زیادہ رکھا ہے. امام کاظم علیہ السلام کعبے کے پاس بیٹھے تھے اور طواف کر کے نماز پڑھ کے بیٹھے اور کعبے کی زیارت کر رہے تھے, دعائیں پڑھ رہے تھے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ایک صحابی جو طواف کر رہے تھے, مفضل تھے یا کون تھے, تو وہ طواف کر رہے تھے اور اس کے درمیان ایک شخص آیا, مجھے صحابی کا نام بھول گئے, ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے اس سے کچھ کہا. تو یہ صحابی جو ہے تھوڑی دیر کے رکے اور پھر اس شخص کو جو ہے دیکھا جاتے ہوئے کہ وہ چلا گیا اس کو چھوڑ کے. اس نے اپنے طواف مکمل کی اور جب امام کے پاس آیا تو امام نے کہا کہ ایک شخص تمہارے پاس کیوں آیا تھا؟ تو کہا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میری فلاں حاجت ہے, اگر تم میرے ساتھ چل سکو تو میں اس کو ابھی انجام دے سکتا ہوں اس کام کو, ورنہ وہ کام خراب ہو جائے گا. اگر ابھی چل سکو
تو چلو، تو کہا کہ میں نے اس کو جھڑک دیا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ میں اس وقت سب سے افضل ترین عبادت کعبے کی جو طواف کرنا افضل ترین عبادات میں سے، کہا کہ میں افضل ترین عبادات میں سے ایک عبادت انجام میں کعبے کی طواف کر رہا ہوں، جاؤ اور جب میں طواف کر چکوں تو اس کے بعد آنا۔ تو امام نے کہا کہ تم نے بہت غلط کام کیا، اور امام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 طواف کا ثواب دیتے ہیں، ایک طواف کا ثواب نہیں، 70 طواف کا۔ تو تمہارے اوپر ضروری تھا کہ اگر اس مومن نے تمہیں ریچ کیا ہے، تمہیں اپروچ کیا ہے اور تم سے کچھ مدد طلب کی ہے، تم اس طواف کو چھوڑتے اور اس کی مدد کے لیے جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مومن کے حقوق ایک دوسرے مومن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ فیض کاشانی اسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ آیت قیامت کے بارے، یہ تو ساری اس دنیا کے واقعات ہیں جو ہم سنتے ہیں، واقعات آپ کو معلوم ہے کہ موٹیویشن کے لیے یا انسان کو ترغیب لانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت میں حتمی طور پہ بیان کر دی ہیں کہ جو حتمی طور پہ واقع ہونی ہیں، ان چیزوں سے انسان کو ابھی اویئر ہونا ہے۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ کہ قیامت کے دن بعض حقوق ایسے ہوں گے، بعض ایسے ڈیوز ہوں گے انسان کے اوپر کہ جن کی وجہ سے ایک متقی شخص حتیٰ کہ ایک شہید تک جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ ان حقوق میں سے ایک حق کیا ہے؟ وہ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز آ جائے گی۔ سورہ عبس کے اندر یہ آیات ہے، جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز آ جائے گی، یعنی جب قیامت واقع ہوگی اس وقت کے واقعات کو بیان کریں۔ جب یہ آواز آئے گی یوم یفر المرء من اخیہ، تو وہ دن ہوگا جب آدمی اپنے بھائی سے فرار اختیار کرے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں سے اور اپنے بھائی اپنے باپ سے جو ہے وہ فرار اختیار کرے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے فرار اختیار کرے گا، اور لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ان میں سے ہر شخص کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اسے سب سے بے پرواہ کر دے گا۔ میں نے جیسا کہ شروع میں بیان فرمایا کہ وہاں پر دینے کے لیے کرنسی پیسہ نہیں ہوگا، وہاں پر دینے کے لیے کرنسی جو کسی کا جبران کرنے کے لیے ہوگی وہ آپ کے ثواب اور آپ کے نیک اعمال ہوں گے۔ اب جب یہ واقعہ بیان ہوا تو مرحوم طبرسی اس واقعے کے ذیل میں فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، وہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجو ہمارے والے مجموع البیان، ہمارے یہاں ایک بہت ہی معتبر تفاسیر میں سے ایک تفسیر مانی جاتی ہے، مرحوم طبرسی کی وہ تفسیر ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر کسی کی گردن پر کسی کا دین یا کسی کا حق ہوگا تو وہ سب سے فرار کرے گا، یعنی دنیا میں اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک باپ نے اپنی ماں کا، ایک آدمی نے اپنی ماں کا، اپنے باپ کا، اپنی اولاد کا، اپنی زوجہ کا، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا تو باقیوں کا تو رشتہ وہ ذکر نہیں کیا جن کے ساتھ اس کی زندگی زیادہ گزرتی تھی، یعنی بھائی ہو گیا، باپ ہو گیا، ماں ہو گیا، بیوی ہو گئی، بیٹے ہو گئے، اولاد ہو گئی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ رشتے وہاں پر جا کے سوال کریں گے، یعنی وہ حقوق جو ہماری گردن پہ واجب تھے کہ ہم نے ان کو ادا کرنا ہے، اپنے ماں باپ کا حق، اپنے اولاد کا حق، اپنی بیوی کا حق، اپنے بھائی کا حق، جو ہماری گردن پہ واجب تھے اور ان حقوق کو ادا کرنے میں ہم نے کمی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو بندے کو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام صادق کی حدیث کو ایک نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ پل صراط کوئی ایک پل نہیں ہے، پل صراط نام ہے مختلف چیزوں کو عبور کرنے کا، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پل کہہ دیا، ہم اس پل کا لفظ جو ہے وہ ہم نے اضافہ کر دیا، ورنہ وہاں پہ جو ہے پل صراط نہیں آیا کہیں پہ یہ لفظ، ٹھیک ہے، صراط آیا ہے، اس پہ سے سب کو گزرنا ہے، تو کہتے ہیں پل صراط ہم نے اضافہ کر، کہتے ہیں ان پلوں میں سے کیوں روایات میں یہ لفظ کیوں ملتا ہے، کہتے ہیں پل صراط کا ایک فری پل ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے مرصاد۔ مرصاد آپ نے قرآن مجید میں یہ لفظ سنا ہوگا، مرصاد کے معنی تو ویسے گھات لگا کے بیٹھنے والا، یا وہ جگہ جہاں پہ کوئی گھات لگا کر بیٹھا ہو، یعنی یہ جگہ سب کو کیچ ہونے کا، سب کو پکڑے جانے کا خطرہ ہو، اس جگہ کو مرصاد کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تمہارا پروردگار جو ہے وہ گھات لگائے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کی گردن پہ یعنی اگر کسی نے اس دنیا کے اندر اپنی نمازیں 100 میں سے 100 مارکس کے ساتھ پاس کی ہوں، اپنے روزے 100 میں سے 100 مارکس کے ساتھ پاس کی ہوں، اپنے جسے کہتے ہیں حج کو 100 میں سے 100 مارکس کے ساتھ پاس کر، تمام پلوں کو وہ عبور کرتے ہوئے جب آ رہا ہوگا تو کہتے ہیں کہ 100% عبور کرنے کے بعد ایک جگہ پر اس کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا لا یجوزها عبد بمظلم، وہ شخص کہ جس نے ظلم کیا اس کو یہاں سے رد نہیں ہونے دیا جائے گا، یعنی جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس کی گردن کے اوپر حق ہے اس کو چاہیے کہ وہ اسی
جگہ پر اس حق کو ادا کر دیں. اگر کسی کے اوپر مالی حق ہے، مثال کے طور پہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ اولاد کے حقوق ہیں، ان میں سے ایک جو فرض ہے وہ ماں باپ کے اوپر جاتا ہے، وہ اس کا بہترین نام رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تربیت کا انتظام کرنا ہے، اور پھر وہ واجبات جو آپ کی گردن پہ اولاد کے آتے ہیں ان کو پورا کرنا ایک مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے. یعنی ہم جیسے ہمارے پاکستانی یا انڈین معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ مرد سالاری یعنی مرد کی حکومت، وہ دراصل مرد کی حکومت کس طرح سے ہوتی ہے؟ مرد کی حکومت اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا، جس کو ہم نے غلط مطلب میں لے لیا، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر برتری دی ہے. لیکن اگلی آیت کا حصہ نہیں پڑھتے وہ کیوں برتری دی ہے. وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے برتری دی کیونکہ وہ اپنے مال میں سے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ مال جو خون پسینے کی وہ کمائی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آتے ہیں. کب وعدہ کرتے ہیں؟ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے، جب انسان کا عقد نکاح پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اتنے مہر کے بدلے میں تمہارے نکاح میں آنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے قبول کرتی ہو؟ مرد کی طرف سے یہ صیغہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. انکاح تو موکل ندی ہے، جب ہم صیغہ پڑھتے ہیں کہ میں اپنے موکل کا جو ہے وہ نکاح کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا لڑکی کی طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، اتنے مہر کے عوض تمہارے نکاح میں اپنے آپ کو دیتی ہوں، تو کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو؟ تو جس شرط کی بنیاد پہ نکاح ہوا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حق مہر ہوتا ہے. ہمارے ہاں حق مہر کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی جاتی. حق مہر اصل میں وہ ٹوکن منی ہوتی ہے کہ جو مرد اس عنوان سے دیتا ہے کہ آئندہ زندگی میں آنے والی مشکلات اور آئندہ زندگی میں آنے والے حالات میں تمہارا ساتھ دوں گا. اس کا یقین دلانے کے لیے آج میں تمہیں اس حق مہر کے ذریعے جو ہے وہ یقین دلا رہا ہوں. یہ ٹوکن منی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ہر مرد کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر دے. اگر علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان کے ذہن میں شادی کے وقت یہ نیت ہو، نکاح کے وقت یہ نیت ہو کہ وہ حق مہر کو ادا ہی نہیں کرے گا، تو بعض دفعہ کہتے ہیں کہ وہ نکاح ہی وہ برگزار نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح کی شرط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ وہ حق مہر ہے. بعض ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، ایران میں ایک رسم ہے، کہتے ہیں کہ کی دیدے کی دادے کی گرفتے کی دادے، کہ کس نے لیا ہے کس نے دیا ہے. عموماً آپ نے سوچا ہوگا کہ ہم نے اپنی بیوی سے مہر معاف کروا لیا، ہم نے یہ معاف کروا لیا. بعض دفعہ محبت میں آ کے، غصے میں آ کے، یا جسے کہتے ہیں نا کہ خواتین ذرا تھوڑی سی نرم، یہاں پہ ہے نہیں جس میں بیان کر رہا ہوں، خواتین تھوڑی سی نرم مزاج ہوتی ہیں، ذرا سا آپ ان کو 2 آئس کریم کھلائیں، 3 پھول کے گلدستے دیں تو وہ بچ جاتی ہیں آپ کے سامنے. اس موقع پہ مرد اس معاملے میں چلا ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں دیکھو میں تمہارا اتنا خیال رکھتا ہوں، حق مہر کی کیا ضرورت ہے، تو وہ مجھے معاف کر دو. وہ بیچاری معاف کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ میں نے شرط لگائی تھی تم سے، یہ شرط میں نے تم سے لگائی تھی. یہ یعنی اتنی پستی میں تم آ گئے کہ تم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس کا انتخاب کیا تھا اس سے کہہ رہا ہو کہ جی جس معاملے کے تحت میں نے ان سے شادی کی وہ شرط میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمام حق جو ہے وہ ظلم کی صورت میں وہاں پہ جائیں گے، اور وہ ظلم اس کا بخشا نہیں جائے گا وہاں پہ. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے خانوادے کا تمہارے اوپر اتنا حق ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں تمام عمر صالحین کی طرح زندگی گزاری ہو، لیکن اگر تم گھر والوں کے ساتھ بہتر نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو تمہارے لیے پرابلمس کھڑی ہو سکتی ہیں. شہداء کے بارے میں ایک دفعہ نماز فجر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف پلٹ کے جو ہے وہ ان سے ارشاد فرمایا کہ بنو نجران کا تمہارے درمیان کوئی شخص موجود ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ رسول اکرم اس وقت تو کوئی موجود نہیں. کہا کہ ان کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ان کا فلاں شہید یعنی کسی جنگ میں رسول اکرم کے ساتھ شہید ہوا تھا، فلاں شہید اپنے 3 دراہیم کی وجہ سے، 3 درہم کی وجہ سے کہ جو اس نے کسی یہودی سے قرض لیے تھے، اس کی وجہ سے جنت میں جانے سے اس کو روکا ہوا ہے. شہید وہ ہے کہ جس کا پہلا قطرہ ہی زمین پہ گرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خونوں کو، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کسی کا حق گردن پر ہے تو وہاں پر اس کے حق کو معاف نہیں کیا جاتا. یا تو اس کے بدلے میں اپنے ثواب اور اپنے اجر کو وہاں پہ دینا پڑتا ہے، اور پھر اگر بچ جائیں تو اس کو جنت میں داخلہ ملتا ہے، یا پھر اس کی رضاعت جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. سعد بن معاذ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جو لوگ میرے وہ شروع کے خطبوں میں تھے، میں نے جب تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو بیان کیا تھا تو وہاں پہ سعد بن معاذ کا ذکر ہے. سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے. مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہوئی تھی وہ انہی سعد بن معاذ کی وجہ سے ہوئی تھی. یعنی عبداللہ بن مصعب کو جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے مدینہ بھیجا تو سعد بن معاذ اس سے پہلے یا ان کے بعد اسلام لے کے آ گئے. وہ قبیلے کے سردار تھے. اوس ایک بڑا قبیلہ تھا، مدینے میں رہنے والے قبیلوں میں سب سے بڑا قبیلہ اوس کا قبیلہ تھا. اس اوس کے قبیلے میں سے سعد بن معاذ نے ایمان لے گیا تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اتنے بڑے تھے. اور سعد بن معاذ بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ حکیم تھے، ان کے فیصلے بڑے زبردست ہوتے تھے. جنگ خندق میں انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ بڑی جسے کہتے ہیں اسٹریٹجیکل جنگ کی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا بہت ساتھ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کا جب ساتھ دیا تو آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین نے وہ جو یہودی تھے وہاں پہ موجود بنی قریظہ والے، انہوں نے کیا کیا،
مشرکین کے ساتھ ساز باز کر کے پچھلے دروازے سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینے کے پیچھے یہودیوں کے کچھ قلعے تھے، اگر وہ قلعے وہ راستہ دے دیتے ان کفار کو، ان مشرکین کو، تو یہ پیچھے سے شہر کے اندر حملہ کر سکتے تھے. تو یہ خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو جائے. انہوں نے ساز باز کر دیا تھا، وہ سارا آپ کو واقعات سنا چکا ہوں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اس سازش کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسی جنگ خندق ختم ہوئی تو کہا کہ اب ان بنو قریظہ والوں کا جو ہے اپنے فیصلہ کرنا ہے، آپ ان کی طرف جائیں. یعنی ابھی تھکے ہوئے مسلمان جو اپنے گھروں میں پہنچے تھے، رسول اکرم نے کہا دوبارہ چلو. اب دوبارہ گئے تو وہاں پہ کہا کہ تمہارے درمیان فیصلہ جو ہے وہ سعد بن معاذ کریں گے، تمہارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے. انہوں نے کہا کہ رسول اکرم ہمارا فیصلہ کسی ہمارے اس سے کرنا ہے، کیونکہ سعد بن معاذ ان کے حلیف تھے، ان کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا. تو انہوں نے کہا سعد بن معاذ ہمارے حلیف ہے تو ہمارے لیے اچھا فیصلہ کریں گے. تو سعد بن معاذ کو جب فیصلہ کرنے کے لیے چنا گیا تو سعد بن معاذ نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس کے بارے میں روایات نے جملے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق سبع سماوات، کہ تم نے اس کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے کہ جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ جو ہے وہ ان کا رکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے سارے مال ضبط کر لیے جائیں، ان کو یہاں سے دربدر کر دیا جائے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے مالوں کو ضبط کر دیا جائے. تو کہا کہ یہی فیصلہ، یعنی تم نے اتنا زبردست فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مد نظر بھی یہی فیصلہ تھا جو تم نے کیا تھا. اتنے بڑے صحابی تھے، ان کا ہاتھ ایک تیر لگنے سے ان کی ایک رگ کٹ گئی جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ ضائع ہو گیا تھا اور یہ ہاتھ نہیں کر سکتے، بڑی تکلیف میں تھے. ان کے ہاتھ کی ہڈی، کندھے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. تو ایک اس میں رہتے تھے، ایک اپنے حجرے کے اندر رہتے تھے. جب فیصلہ کرنا تھا تو ان کو گھوڑے کے پیچھے یا اونٹ کے پیچھے ایک گاڑی میں ڈال کر ان کو لایا گیا، کیونکہ چل پھر نہیں سکتے تھے، ہاتھ کی وجہ سے پورا جسم ایک طرح سے معذور ہو گیا تھا. تو ان کو لایا گیا، وہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا. اس کے بعد رسول اکرم نے ان کے جب یہ پہنچے وہاں پہ تو کہا کہ قوموا لسیدکم، کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی سعد بن معاذ ایسے صحابی تھے، رسول اکرم نے ان کے اکرام کا ان کے سارے قوم والوں کو حکم دیا کہ قوموا لصاحبکم یا لسیدکم، کہ اپنے سید اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی ان کی عزت تکریم اتنی ہے کہ ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جب ان کا انتقال ہوا، یعنی شہید ہو گئے، ان کو جرسوال الزخم کتاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھانے کے لیے گئے اور جنازہ پڑھایا. خود رسول اکرم ان کی قبر میں اترے اور قبر میں اترنے کے بعد کہتے ہیں کہ قبر میں اترنے کے بعد کافی دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے قبر کو جب دفنا دیا تو کافی دیر کے بعد رسول اکرم نے نماز پڑھی. تو ان کے جنازے میں جو لوگ شریک تھے ان کے بیانات کو تاریخ میں نقل کیا. کہتے ہیں کہ سعد کا جنازہ بہت ہلکا تھا، شاد کے جنازے کو دیر سے پڑھایا گیا. اس طرح کی بہت ساری باتیں وہاں پہ تفصیل سے لکھی ہیں، میں مختصر بیان کر رہا ہوں. تو کسی نے پوچھا تو رسول اکرم نے کہا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو کندھا دیا، انہوں نے اس کو جو ہے قبر کے اندر دفنانے میں میری مدد کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی وفات پر عرش الہی میں جنبش پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد فرمایا ان سعد بن معاذ قد اصیب بضمۃ فی قبرہ، کہ سعد بن معاذ کی قبر ابھی دباؤ میں ہے، یعنی قبر اس وقت اس کو فشار دے رہی ہے. اس وقت سعد میں فشار قبر کا شکار ہے. تو لوگوں نے پوچھا، لوگ سمجھتے تھے سعد تو پکے یعنی رسول اکرم کے ساتھ شہید ہوئے، رسول اکرم نے جو ہے وہ کہ لیکن اس وقت سعد جو ہے وہ قبر کے شدید دباؤ میں ہیں اور ان کی ہڈیاں چورا چورا ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، رسول اکرم شدید فشار قبر میں. تو کسی نے سوال کیا کہ رسول اکرم یہ قبر کی تنگی ان کے اوپر کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فقیل یا رسول اللہ لما ذلك فقال كان في خلقه مع اهله شيء، کہا کہ ان کا اخلاق اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے. اپنے بچوں کے اوپر ان کے نفقہ کے معاملے میں، اپنی بیوی کے اوپر ان کے ساتھ گفتگو کے معاملے میں وہ صحیح سے کام لیتے تھے. ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے تھے، ان کے حقوق پورے نہیں کرتے تھے یا ان کے اوپر اونچی آواز میں ان سے جو ہے ان کو جو ہے وہ ڈانٹا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شخص کہ جو صرف تمہارے علاوہ کسی اور جائے پناہ نہ رکھتا ہو، یعنی اولاد اور بیوی یہ کوئی اور جائے پناہ نہیں رکھتی، یہ کسی اور کی جسے کہتے ہیں کہ اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی. پورا کا پورا انسان جو شادی کر کے کسی کو لے کے آتا ہے اس کے بچے اور اس کی بیوی اس کے اوپر ڈپینڈ کر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کا تمہارے علاوہ کوئی جو ہے وہ جائے پناہ نہ ہو اور تم اس کو پناہ نہ دو تو قیامت کے دن میرے فشار قبر سے تم چاہے جتنے ہی بڑے مومن ہو تم نہیں بچو گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کتاب میں زاد الصالح کے اندر جو فیض کاشانی اللہ مقام نے ہمیں بیان بتائیں، یہ نہ صرف ایک صالح کے لیے بلکہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے قیامت میں
جو ہمارے ساتھ ڈیلنگ ہونے والی ہے ان سے جو ہے وہ ہم بچ سکیں. اے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کا جو گناہ ہم سے غلطی سے یا ہم سے جان بوجھ کر سرزد ہوئے, اے اللہ تو اپنی کریمی کے ساتھ ان کو درگزر فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے جو بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کا جبران کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں, اپنے گھر والوں, اپنے رشتہ داروں, اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے اور جس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے واسطہ محمد والے محمد کا علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے آواز میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأكرمين الأكرمين المنتدبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي وجزك على عبادك وأمنائك في بلادك صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام وعظ و نصیحت و عبادات و تمام اچھے اور نیک کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ ہمیں ان تمام نیک کاموں کا جو ہم نے تیری خاطر کیے ہیں ان کو محفوظ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پہلے کشانی صاحب کی جس کتاب سے ہم کر رہے تھے 10 نقطے آپ کے سامنے بیان کر دیے. تو ماہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, ماہ رجب شروع ہونے والا ہے, تو میں چاہ رہا تھا کہ رجب سے پہلے میں ان چیزوں کو کمپلیٹ کر دوں. تو وقت کیونکہ بہت کم ہے, بس ایک نقطے کو جو 11واں نقطہ ہے اس کو بیان کر کے انشاءاللہ ہم اپنے خطبے کو تمام کریں گے اور نماز اس کو پڑھ لیں گے. مختصر سا ہے, اس میں یہ فرماتے ہیں یازدہم تدارک نمودن ہر کے از مذکورات فوت شدہ باشد. کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو میں نے پیچھے بیان کیے 10 کام جو انہوں نے بیان کیے ہیں ان تمام کاموں کو ایک دفعہ بیٹھ کر سوچو کہ اگر تم اس راستے کے مسافر اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو ان کاموں کے بارے میں سوچو. ایک دفعہ بیٹھو اور فکر کرو, ایک کاغذ قلم لے کے بیٹھو اور فکر کرو کہ اگر مجھ سے ان کاموں میں سے کوئی کام فوت ہو گیا یعنی میں نہیں کر سکا تو میں اس کا جبران کر لوں, یا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا جبران میں اسی دنیا میں اس کو کرنے کی کوشش کروں. اور ان کو لکھو. وہ سارے کام کیا تھے؟ وہ تھے نماز کی پابندی اپنے عقائد کے بعد, عقائد پہ ایمان کے بعد, اور ان کی صحیح جیسے کہتے ہیں کہ تشریح کے بعد جو ہے وہ اپنے نمازوں کو, اپنے نوافل کو, اپنے جمعہ, عیدین, نماز آیات, نوافل نماز, صوم یعنی روزے, مستحبات روزے, ٹھیک ہے, زکوٰۃ, واجب اور مستحب زکوٰۃ, ساری کی ساری ان تمام جو 10 چیزیں بیان کی ہیں ان کو اگر میں نے اب تک نہیں کیا اس کے بعد ہم کہتے ہیں 11ویں چیز یہ ہے کہ انہی واجبات کے بارے میں تم سوچو اور جہاں ان میں کمی رہ گئی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اور اس کے بعد اب یہاں کے بعد ابھی واجبات مستحبات میں چلے گی, اس کے بعد سے وہ اخلاقیات کی بات جو ہے وہ شروع کریں گے. کہ 11واں نقطہ جو بیان کرتے ہیں کہ اخلاق مذمومہ یعنی وہ مذموم اخلاق جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ انسان کی روح کو اور جسم کو دونوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں ایک طرح سے, کہ روح اس طرح سے کھوکھلی ہو جاتی ہے کہ وہ جسم کو ایسے کاموں میں لگا دیتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس کو دور لے جاتے ہیں. تو وہ جو جب دور چلے جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس کی کوئی وقت نہیں رہتی. اس کے بارے میں روایات کے اندر ملتا ہے کہ یہ زمین پہ چلتے ہوئے مردے ہیں, اے رسول آپ ان مردوں کو کیا بات سنائیں گے؟ یہ عقل یعنی عقل رکھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں, کان رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں, آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میں اس تفصیل سے اس میں 3 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں اخلاق مذمومہ میں. انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ کوشش کروں گا کہ بیان کروں کیونکہ وقت بالکل ہمارے پاس نہیں ہے. اگر آپ لوگ وقت پہ آ جائیں 12:10 تک تو انشاءاللہ نماز کو شروع کر دیں گے, کیونکہ ہماری نماز جو ہے وہ 12 سے 12:10 پہ آ گئی ہے. اور اس وقت بھی 5 افراد نہیں ہوتے تو ہمیں 12:20 اور 12:30 تک نماز شروع کرنا پڑتی ہے, کیونکہ 5 افراد جب ہوتے ہیں تو نماز جمعہ جو ہے منعقد ہو سکتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اگر
تھوڑا سا پہلے آ جائیں تو ہم نماز پڑھ کے خطبے کو شروع کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے کاروبار ہماری عزت و آبرو جس کی وجہ سے تو نے ہمیں مومنین نے عزت دی ہے, اے اللہ اس عزت کو تو قائم فرما اور اس عزت کی آبرو رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح ہم لوگوں کے سامنے اچھے بنتے ہیں, اے اللہ اپنے سامنے بھی اچھا بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں, اگر ان کی کمی یا کوتاہی ان کے اعمال میں رہ گئی ہو تو ہمیں اپنے والدین کی اس کمی کوتاہی کو صدقات اور خیرات کی طرف ان کی طرف سے دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے نائب ہمیں ان کے انصار و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد.